فرض کہا ہے، آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس بدعت کو لوگوں نے واجب کہا ہے، آؤ اس بدعت کے بارے میں بتلاؤں جس بدعت پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ وہ بدعت اس صدی کی سب سے بڑی بدعت، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک سب سے بڑی بدعت اگر امت مسلمہ کے اندر کوئی نکلی ہے تو وہ تقلید کی بدعت ہے۔ تقلید کائنات کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید بدعت ہے۔ تقلید کو کوئی سنت سے ثابت نہیں کر سکتا، اور آج تک کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ تقلید کتنی بڑی بدعت ہے۔ تقلید نے امت کو کس طرح پارا پارا کیا ہے۔ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا جو کل 40 دیتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں یہ ہم دیتے ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں کہتے۔ لیکن تقلید کرنے والے تقلید کو فرض کہتے ہیں۔ جاؤ ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے تقلید فرض ہے، تقلید شخصی واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، امام شافعی کی تقلید واجب ہے، امام مالک کی تقلید واجب ہے، امام احمد بن حنبل کی تقلید واجب ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس واجب پر کیا قرآن سے کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی حدیث سے کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے میری بات کو اختلاف پر محمول نہ کرنا، میری بات کو کسی اور طرف لے کر نہ جانا۔ میں آپ کو ایک ایسے عمل کی بات بتلا رہا ہوں جس نے امت کے اتفاق کو پارا پارا کیا ہے، اور لوگ اس کو فرض کہتے ہیں، لوگ اس کو فرض کہتے ہیں۔ جاؤ اٹھا کر دیکھو کتنا ظلم ہوا اس تقلید کی وجہ سے، اس تقلید کی وجہ سے امت کے اوپر کتنی مشکلات آئی ہیں۔ بیت اللہ جیسے امت کی وحدت کے مرکز کے اندر 4 مصلے بچھائے گئے، ایک مصلہ شافعی کا ہے، ایک مصلہ حنبلی کا ہے، ایک مصلہ مالکی کا ہے، ایک مصلہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ چاروں اماموں کے مصلے مختلف انداز سے بچھائے گئے ہیں۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا، دوسرا پڑھتا ہے، تیسرا نہیں پڑھتا، تیسرا پڑھتا ہے، چوتھا نہیں پڑھتا۔ چاروں امام مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، چاروں کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ امت کے اندر یہ بدعت نکلی ہے، اس بدعت نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کیا ہے، امت کے اتحاد کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، امت کے اتحاد کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک تقلید کا کلا کما نہیں ہو جاتا۔ جب تک تقلید کو نہ چھوڑا جائے اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بات ماننی ضروری ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بھی ضروری ہے، اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث آ جائے اس کے بعد کسی کی بات کو اہمیت دی جا سکتی، وہ کہتے ہیں حدیث آ جائے لیکن ہمارے امام کی بات آ جائے ہم اپنے امام کی بات کو مانیں گے۔ جاؤ جا کر مولانا محمود الحسن کی کتاب پڑھو، اس کتاب کے مقدمہ کے اندر پڑھو، تقریر ترمذی ہے، اس کے مقدمہ کے اندر مولانا ایک مسئلے پر بحث فرما رہے ہیں، بحث کرتے کرتے وہاں پر یہ بات لکھتے ہیں، حق بات یہ ہے امام شافعی کا مذہب کیا ہے؟ حق ہے، حق اور انصاف یہ ہے، امام شافعی کا مذہب حق ہے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف انصاف بھی ہے، ایک طرف حق بھی ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ پھر کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں پریشانی یہ ہے جس پریشانی کے بارے میں آپ کو میں بتلا رہا ہوں، تقلید اس وقت امت کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تقلید بدعت ہے اور یہ بدعت امت کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے وَلَٰكِن نَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ حق اپنی جگہ پر، انصاف اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر، رسول اللہ کے فرمودات اپنی جگہ پر، سنت اپنی جگہ پر، قرآن کی آیات اپنی جگہ پر، صحابہ کے فرمودات اپنی جگہ پر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، خدا کی قسم ہے یہ فتنہ ہے امت کے اندر، تقلید سے بڑھ کر امت کے اندر کوئی فتنہ نکلا نہیں۔ ایک کعبہ، ایک نبی، ایک کتاب، ایک
اللہ، ایک مرکز، ایک منبع، مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں؟ آج مسلمان رسول اللہ کی حدیث پہ راضی نہیں ہے، آج مسلمان رب کے قرآن پہ راضی نہیں ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، قرآن اور حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن اماموں کی باتیں بھی ٹھیک ہے، اماموں کی باتوں کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ صحابہ اکرام دنیا کے سب سے بہترین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ اکرام کس کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ تقلید نہیں کرتے تھے، صحابہ اتباع کرتے تھے۔ تقلید یہ لفظ ہی غلط ہے، لفظ تقلید یہ غلط لفظ ہے۔ آپ اس لفظ کو اٹھا کر دیکھیں، اس لفظ کی تعریف کو پڑھیں، اس کی تعریف ہی بڑی عجیب سی ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو امت کی بہترین جماعت تھی، جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حکومتیں بھی انہوں نے کی ہیں، تجارتیں بھی کی ہیں، انہوں نے کتاب و سنت سے یہ سارے کام کیے ہیں یا فقہ سے کیے ہیں؟ صحابہ کا گزارا چلا یا نہیں چلا ہے؟ صحابہ کی زندگی گزری ہے نہیں گزری ہے؟ اگر صحابہ کی زندگی کتاب و سنت پر چل کر گزر سکتی ہے، اگر صحابہ کتاب و سنت پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اہل حدیث کتاب و سنت پر چل کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم یہی بات کہتے ہیں۔ لوگوں خدا را ہماری بات پر غور کرو، ہماری دعوت پر غور کرو۔ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ساری امت کو کہتے ہیں لوگوں قرآن اور حدیث کو مانو۔ سارے اماموں کی اپنی جگہ پر بات ہے، امام ابو حنیفہ کی قدر کرتے ہیں، امام مالک کی قدر کرتے ہیں، امام شافعی کی قدر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی قدر کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، علماء کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ بات کہے، رسول اللہ کی حدیث آ جائے، امام کی بات کو مانو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات منظور ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور میرا یہ تجربہ ہے جو مجھے چشتی بھی بنا دیا ہے۔ بھئی بات یہ ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے نسبتیں نکالی ہیں اور یہ بدعی نسبتیں ہیں، یہ بدعتی نسبتیں ہیں۔ کون سی نسبتیں؟ کوئی شخص کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے حنبلی ہوں۔ یہ نسبتیں کون سی ہیں؟ بدعی نسبتیں ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے، لوگوں نے دین اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، فقہ اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، در مختار اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، رد المختار اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، فتاوی عالمگیری اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، ہدایہ شرع وقایہ اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے، قدوری منیت المصلی نور العزا اپنی طرف سے ایجاد ہوئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایجاد شدہ ہے، اماموں کی اختراع کردہ ہے۔ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آپ اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن میں یہ دعوت